تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناصبی بریلوی، اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کامن پرسنالٹی ہیں، ہم انہیں 12واں خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں، آخری مجدد، اور اہل تشیع انہیں 12واں امام کہتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنالٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے، بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر 100% اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباثت کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو گالی دینے والا تو کافر ہے۔ مجھے میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں نے کہاں پر امام مہدی علیہ السلام کا نام لیا ہے؟ میں تو ایک غائب بابے کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس مذہب کے ایک حرام کے پلے نے انجینئر محمد علی مرزا کے کہنے پر ایک منگولی حرامزاد رافضی نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، توہین کی اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے بھائی دونوں کی بحث سن لی ہے، کافی اچھی بحث ہو رہی ہے، تو میں اب اسے ختم کرنا چاہوں گا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ مولا علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ابو بکر تشیع ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعوں کا امام مہدی کوئی اور ہے، ہمارا امام مہدی کوئی اور ہے۔ یہ اسکرین شاٹ پڑھیں، 45واں مسئلہ رجت، یہ شیعہ کتاب میں سے لیا گیا اسکرین شاٹ ہے جس کا نام ہے 45واں مسئلہ رجت۔ یہ پڑھیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو پڑھ لیا، یہ ہے ان شیعوں کا اور رافضیوں کا امام مہدی کہ جو حضور کے روضے میں جا کر قبریں اکھیڑے گا اور اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت بی بی عائشہ، حضرت حفصہ کو قبروں میں سے نکال کر ان کو زندہ کرے گا اور پھر ان پر ظلم کر کے ان کو سزائیں دے گا اور پھر ان کو الٹا ٹانگ دے گا۔ یہ ہے شیعوں کا امام مہدی۔ اور سنیوں کے امام مہدی وہ ہیں جو کہ کفار سے لڑیں گے، دجال سے لڑیں گے۔ تو اب تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ شیعوں کا امام مہدی کوئی اور ہمارا امام مہدی کوئی اور ہے، ٹھیک ہے؟ خلفاء راشدین کی قبریں اکھیڑے گا ان کا امام مہدی، الٹا ٹانگے گا حضور کی بیویوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جاگو سنیو، جاگو۔ احسن باکسر سے متعلق شیعہ حضرات نے سخت بیانات دیے ہیں اور اس کی وضاحت احسن باکسر نے کی ہے کہ میری مراد امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ان کا جو غائب امام ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کرے گا، شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گستاخیاں کرے گا، ان کی طرف میرا یہ بیان تھا۔ اور جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے وہ میرے نزدیک کافر ہے، یہ ان کا وضاحتی بیان آیا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ احسن باکسر کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ اگرچہ ان کا غائب امام ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کے اس پر حد جاری کرے گا، یہ حق الیقین میں لکھا ہے۔ اور یہ لکھا ہے کہ جب وہ نکلے گا سب سے پہلے بیعت ان کی نبی علیہ السلام کریں گے، پھر ان کی بیعت حضرت علی کریں گے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آرام فرمائے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، ان کو نکالے گا، ان کو کوڑے مارے گا، سنیوں کو قتل کرے گا۔ یہ جو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ کامن ہے، کامن کیسے رہے؟ وہ تو کہتے ابھی موجود ہیں، غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے پیدا ہونے والے ہیں، پیدا ہوں گے، وہ پھر حق والے ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور ان کا عقیدہ یہ کہ وہ موجود ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام ان کی بیعت کریں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگائیں گے، حضرت ابوبکر عمر کو وہ حدیں لگائیں گے، سنیوں کا قتل عام کریں گے۔ تو کامن تو نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی ہم اس بات کی تائید نہیں کرتے جو احسن باکسر نے جو نازیبا الفاظ ان کے غائب امام سے متعلق ہیں، چونکہ اگرچہ وہ غائب کی بات کرتے ہیں لیکن یہ بات حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہم باادب ہیں، ہم ایسی بات نہیں کرنی۔ ہاں ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے جو غائب امام کے متعلق ہے۔ اس طرح کی غلیظ بات انہوں نے لکھی ہوئی اپنی کتابوں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مومنوں کی ماں ہے، ان کے بارے میں انہوں نے اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے بارے میں اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے، کامن کیسے ہیں؟ اور جہاں تک انجینئر محمد علی مرزا کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ بھائی سب سے بڑے گستاخ تو آپ ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ خضر علیہ السلام فرشتے ہیں یا نبی ہیں، اور آپ نے کہا میں نے انہیں مار دیا ہے۔
خضر علیہ السلام ولی تھے یا پیغمبر؟ وضاحت کیا؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی تفصیل بتائی نہیں ہے، لیکن اسلوب یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ فرشتے تھے یا کوئی پیغمبر تھے۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے میں، وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہاتھوں مریا ہے تہاڈا خضر۔ میرے ہاتھوں مر گیا ہے تو گالی دینا اور اس کی کوئی توجیہ کرنا گناہ ہے، لیکن جو یہ کہے کہ میں نے خضر علیہ السلام کو مار دیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے تو میں نے اسے مار دیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر محدثین کا یہ نظریہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، لیکن علمی اختلاف کی جگہ ہے، امام بخاری نے علمی اختلاف کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے اسے مار دیا ہے، کیا یہ گستاخی سے کم ہے؟ بھائی اس لحاظ سے تم پکے گستاخ ہو۔ تم احسن باکسر کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ پکی یہ گستاخی ہے، بھائی تیری بھی یہ پکی گستاخی ہے۔ تو نے یہ کہا ہے کہ میں نے مار دیا ہے، اس نے گالی دی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، تو نے اس پر ویڈیو بنائی، اور تم نے جو الفاظ کہے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں، ایک نبی کے بارے میں، اور کہہ رہا ہے کہ اگر وہ زندہ کیسے میں ان کو مار دیا، خود مانتے ہو کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ فرشتے ہوں، فرشتے زندہ نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی انہوں نے آ کے مدد نہیں کی جنگ بدر میں، تو دوگلی پالیسی کیوں، دو اصول کیوں؟ اس کی مذمت کرتے ہیں تو اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کے خلاف FIR کٹتی ہے تو اس کے اوپر بھی کٹنی چاہیے، اس کو سزا ملتی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ میرے دوستو یہ بہت بڑا گستاخ ہے، یہ بھی اس نے ایک نبی کی گستاخی کی ہے اور کہا کہ میں نے اسے مار دیا ہے، میرے ہاتھوں مر گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے شیطان، دوسروں پر اس طرح کے الزام لگاتے ہیں اور اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں۔ اگر آپ احسن باکسر پر FIR کٹوا رہے ہیں تو مرزا جلمی پر کٹوائیں، یہ کیوں نہیں کٹوا رہے؟ اور یہ کتنا بڑا گستاخ ہے اہل بیت کا۔ عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، ان کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے کہ وہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے، وہ سمندر کیسے روکیں گے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ توحید ہے، کوئی آدمی پیشاب نہیں روک سکتا چاہے وہ پیغمبر ہو۔ تو اس پر FIR کیوں نہیں کٹنی چاہیے؟ اس کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے، بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔